अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम फेस टू फेस के साथ मैं हूं कोमल सलीम। नाज़रीन, पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां जहां बढ़ रही हैं, वहीं पंजाब में मौजूदा गैर मुल्कियों की सिक्योरिटी भी एक अहम इशू बन चुका है। इन मेहमानों की हिफाजत, प्रोटोकॉल समेत दीगर इंतजामात के लिए बाकायदा एक यूनिट मौजूद है जो बहुत बारीक बीनी से इन मेहमानों की हिफाजत की जिम्मेदारी निभाता है। बिलाशुबा पंजाब में अमन व अमान, गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद और बैनुल अक़वामी मनसूबों की कामयाबी एक मजबूत सिक्योरिटी निज़ाम से जुड़ी हुई है। इसका मकसद ये है कि पंजाब का एक ये स्पेशल यूनिट है जो इन सब मामलात को देखता है और दिन रात जो है इस हवाले से खिदमत सर अंजाम दे रहा है। ये यूनिट सिर्फ गैर मुल्की माहिरीन और सरमायाकारों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम नहीं करता, बल्कि जदीद टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और खसूसी तरबियत के ज़रिए सिक्योरिटी के नए मेयारात भी कायम कर रहा है। ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है, इसी हवाले से हम बात करेंगे अपने आज के प्रोग्राम में। तो आइए चलते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ तैयब हफीज़ चीमा साहब मौजूद हैं। आप DIG हैं स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के। इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि यूनिट जो है वो पंजाब में किस तरह से काम कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम। चीमा साहब, बहुत शुक्रिया। आपका वक्त बहुत कीमती होता है, ये हम जानते हैं, और आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया है। तो सबसे पहले तो बताएगा कि स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट का क़याम जो है ये कब हुआ और इसको बनाने का बुनियादी मकसद क्या था, और इसका जो काम करने का दायरा कार है वो क्या है? SPU स्टैंड्स फॉर स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट। ये मैं अपने नाजरीन को बताता चलूँ कि जब चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में CPEC जब स्टार्ट हुआ, CPEC का एक बहुत बड़ा फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जो हमारे दोस्त मुल्क चाइना ने स्टार्ट किया यहाँ पे। उसमें मुख्तलिफ़ तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आईं, उसमें कुछ प्रोजेक्ट्स आए, कुछ डैम्स आए, कुछ इंडस्ट्री आई और काफ़ी पावर हाउसेस आए, पावर प्लांट्स आए। तो ये चाइनीज़ इन्वेस्टर्स जब यहाँ आए तो उनकी सिक्योरिटी के लिए एक ज़रूरत महसूस की गई कि चाइनीज़ को एक स्पेशल यूनिट के थ्रू सिक्योर किया जाए। पुलिस तो इतनी बिज़ी होती है अपने रोज़मर्रा काम में, वो लॉ एंड ऑर्डर और क्राइम इन चीज़ों को देख रही होती है। तो एक ऐसे स्पेशल यूनिट की जो एक नीड अराइज़ हुई कि जिसका काम ही यही हो कि वो अपने फॉरेनर्स को, चाइनीज़ को और भी डिफरेंट जितनी भी नेशनैलिटीज़ हैं, इट शुड बी अ डेडिकेटेड यूनिट फॉर दोज नेशनैलिटीज़ ओनली। और हमारा काम भी हमा वक्त यही है, 24 घंटे हम इसी को अपने फॉरेन नेशनल्स को सिक्योर करने में लगे होते हैं। जहाँ तक आपका क्वेश्चन है, ये 2 जनवरी 2016 को इसका एक्ट SPU एक्ट पास हुआ पंजाब असम्बली से। ये मार्ज़ वजूद में आया SPU, और स्पेशल प्रोटेक्शन यूनिट के लिए फिर रेजिंग की गई, और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़ोर्स 7,500 नफूस पे मुश्तमिल है, जिसमें ख़वातीन भी हैं और जवान भी हैं हमारे। और जब ये स्टार्ट हुई उस वक्त CPEC 1 था, 1.0 जिसको कहते हैं हम। तो अब ज़रूरत महसूस ये हो रही है कि अब चूँकि CPEC 2.0 आ रहा है और CPEC एक्सपैंड हो रहा है मज़ीद, और हमारी नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। ML1 एक ट्रेन का प्रोजेक्ट भी आ रहा है जिसमें एक नई लाइनें बिछेंगी कराची से लेकर ऊपर खंजराब तक। तो उसके अंदर मज़ीद चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आएगी, मज़ीद चाइनीज़ इंडस्ट्री आ रही है। अभी पिछले महीने हमारी बिज़नेस टू बिज़नेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें चाइनीज़ इन्वेस्टर्स आए, और यहाँ पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो साइन हुए। और अभी आपने देखा होगा कि 75th हमारा चाइना पाकिस्तान का जो डे था वो भी बड़े गर्मजोशी से मनाया गया। तो SPU जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जिस मकसद के लिए कायम की गई थी वो आज अपने मकसद में पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर रही है। अच्छा चीमा साहब, जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि कराची में भी प्रोजेक्ट्स होते हैं और CPEC के बहुत से प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कराची में और गवादर की साइड पे होते हैं, और क्योंकि अभी ये यूनिट जो है वो पंजाब में मौजूद है, तो जब वहाँ पे मूवमेंट होती है, वहाँ पे प्रोटेक्शन चाहिए होती है, तो फिर क्या यहीं से बाकी सूबों में भी मूव होती है यूनिट? जी मैडम, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये इस तरह के सबसे पहले SPU पंजाब जो है वो उसको रेज़ किया गया, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ। उसके बाद ज़रूरत महसूस हुई कि चूँकि ये प्रोजेक्ट्स एक्सपेंड करके पूरे पाकिस्तान में जा रहे हैं, तो उसके लिए SPU सिंध रेज़ की गई, और फिर SPU बलूचिस्तान रेज़ की गई।
ابھی الحمدللہ اسلام آباد پولیس بھی وہاں، اسلام آباد آپ کو پتہ ہے کیپٹل ہے اور لمیٹڈ سا وہاں اسکوپ ہے. ایس پی یو اسلام آباد بھی وہاں پہ ابھی کچھ سال ہوا ہے وہ ریز کر دی گئی ہے. اور ایس پی یو پنجاب کو ہمارا طرہ امتیاز ہے کہ ہم نے پورے پاکستان میں جتنی بھی ایس پی یو ریز وی ور دا فرسٹ ون، ہم پہلے تھے. ہمارے بعد جتنی بھی ہوئی ہم نے ان کو تمام طرح کی سپورٹ دی اپنی. ہم نے ان کو جتنی بھی ہم نے ان کو مٹیریل تو نہیں میں کہہ سکتا، ایکسپرٹیز ہوتی ہیں، جو ٹریننگز ہوتی ہیں، ان کی ڈیفینیٹلی جی ان کو بالکل بتایا ہم نے ان جاتا کو وہ اسلام آباد پولیس کو بھی دی، سندھ پولیس کو بھی دی، جی بی کو بھی دے رہے ہیں ہم. جی بی میں بھی یہ فورس ریز ہو رہی ہے. تو دس از ہال مارک آف ایس پی او. اچھا، جیسے ہم ایس پی یو کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو پولیس ڈپارٹمنٹ بھی ہے اور دیگر ادارے بھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایس پی یو کی جو ذمہ داریاں ہیں وہ دیگر اداروں سے کس طرح سے مختلف ہوتی ہیں؟ ایگزیکٹلی پولیس تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، پولیس لا اینڈ آرڈر کو دیکھتی ہے، پولیس کرائم کو دیکھتی ہے. جس طرح اچھا اس میں بڑا ایک مزیدار سا کامبو ہے، کرکٹ میچز ہو رہے ہیں تو وہ فارینرز ہیں اور فارنرز فارن آتے ہیں تو ٹیم ہے، ان ڈیفینیٹلی ایس پی یو فارینرز کی تک ذمہ داری ہم آتی ہے. ایس پی یو ان کو فارن سیکورٹی دے رہی ہے. اس کے بعد اگر انہوں نے موو کرنا ہے اور ایک ایونٹ کرنا ہے تو وہ لوکل پولیس ان کو وہ سیکورٹی دے گی. ایز فار ایز دے آر فارینرز تو ہم اس میں ذمہ دار ہیں، ہم اس کو سیکورٹی دے رہے ہیں. اس کے اندر ہمارے پاس کانسولیٹس ہیں لاہور میں، چائنیز کانسولیٹ ہے، امریکن کانسولیٹ ہے، ٹرکش کانسولیٹ ہے، ایرانی کانسولیٹ ہے، ان کی سیکورٹی بھی میرے پاس ہے. پھر امپورٹنٹ پلیسز بھی ہیں اس میں ہمارے علاوہ. اٹ از ناٹ اونلی فارنر سیکورٹی، اٹ از جو ہمارے وی آئی پیز اور وی وی آئی پیز ہیں ان کو بھی ہم سیکورٹی دے رہے ہیں. ہم جو بڑے پروجیکٹس ہیں، پاور ہاؤسز ہیں، ان کو ہم سیکیور کر رہے ہیں. ہم ڈیمز کو سیکیور کیا ہوا ہے ہم نے. تو الحمدللہ ہمارا اسپریڈ بہت وائڈ ہے میڈم. اچھا چیمہ صاحب، ایک اور امپورٹنٹ کویسچن یہاں بنتا ہے کہ یہ کس طرح سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے کہ وی آئی پی کون ہے اور اس پہ جو ہے وہ پروٹیکشن اور سیکیورٹی دینی چاہیے؟ یہ کس طرح سے اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے؟ لائک جیسے ہائی پروفائل کیس کو ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ دس از ہائی پروفائل کیس، تو یہ کیس کس طرح سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے؟ ایک بلو بک ہے ہماری جس کے تحت ڈیسائیڈ ہوتی ہے وی وی آئی پی کی سیکورٹی ڈیسائیڈ ہوتی ہے. اچھا اب ہمارے پاس یہاں پہ 3 سیگمنٹس ہیں میرے انڈر، 3 ڈپارٹمنٹس ہیں. ایک ہے ایڈمنسٹریشن، ایک ہے آپریشن اور ایک ہے پی ایچ آر. پی ایچ آر ہے پرسنز ایٹ ہائی رسک. پھر اس کے اندر دی فارمل اپروول از گیون بائی انسپیکٹر جنرل آف پولیس. ہم ان کو لکھ کے بھیجتے ہیں، وہ ہمیں اپروول دیتے ہیں. اینڈ ایز اے ریزلٹ آف دیٹ مائی فورس از پروٹیکٹنگ دی انسپیکٹر جنرل آف پولیس، ان کا آفس، سی ایم کا آفس، پنجاب اسمبلی ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس طرح آل اوور پنجاب ہم جو امپورٹنٹ پریمیسز ہیں ان کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ہم سی ٹی ڈی کو ہم پروٹیکٹ کر رہے ہیں. بیسکلی میرے جوان جو ہیں وہ دن اور رات، اس میں 8 آورلی شفٹ ہے، اس کے اندر 3 شفٹوں کے اندر ہم ڈیوٹی دے رہے ہیں. اینڈ وی آر ایٹ دی آؤٹر موسٹ کارڈن، اور ہم اس کے بعد انر کارڈن کے اوپر ہیں. آبویسلی انٹرنل سیکورٹی تو ان کی اپنی ہے ڈپارٹمنٹس کی، لیکن ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. اس طرح ایڈیشنل آئی جی انویسٹیگیشن پنجاب ہیں، انارکلی میں ان کا آفس ہے سی پی او کے ساتھ، تو اس میں ہماری فورس ہے اور ساتھ ہاف جو ہے وہ پنجاب پولیس ہے. تو اس طرح مکس اینڈ میچ میں بھی ہم کر رہے ہیں اور سپریٹلی بھی ہم سیکیور کیا ہوا ہے، ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی سیکیورٹی دے رہے ہیں. اچھا ایک اور یہاں پہ ایک امپورٹنٹ کویسچن بنتا ہے کہ جیسے ہائی پروفائل جس طرح سے ہم بات کریں وی آئی پیز پولیس کے ساتھ ساتھ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ کی بھی ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن ہوتی ہے. تو پولیس کے ہونے کے باوجود اس یونٹ کی جو ضرورت پیش ہے وہ کیوں آپ سمجھتے ہیں آتی ہے؟ کیا یہ زیادہ ان کی جو ٹریننگ جو ہوتی ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں یا ٹرینڈ اچھے ہوتے ہیں؟ کیا ڈفرینس ہوتا ہے کہ اس یونٹ کو زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے اگر ہائی پروفائل یا کوئی بھی وی آئی پی ہو تو پولیس کے ساتھ بھی؟ جی بالکل، دیکھیں یہ ایک اسپیشلائزڈ یونٹ ہے. ڈیفینیٹلی ٹریننگز کے جی حساب سے بالکل، ٹریننگ کے حساب سے ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے وہ بڑی ریگرس ٹریننگ. اٹ از، آپ سمجھ لیں اٹ از آلموسٹ لائک ایک کمانڈو ٹریننگ کی طرح کی ٹریننگ ہے، جو کہ ہم ایک ان کا سیپریٹ ٹریننگ ہمارا اسکیجول ایشو ہوتا ہے، اس کے اندر ہم ٹرین کرتے ہیں اپنے پولیس اسکولس کے اندر. ہم ان کو فائرنگ کرواتے ہیں، ہم ان کو ایمبوش کی ٹیکنیک سکھاتے ہیں، ہم ان کو ریپیلنگ کرواتے ہیں. ان کی فزیکل فٹنس کا بہت خیال رکھا جاتا ہے جوانوں کا. تو یہ جو پروٹیکٹڈ اسپیشل سا ایک ایٹماسفیئر ہے، اس کے اندر ایک اسپیشل ایک فورس بن کے نکلتی ہے.
جو آپ کہہ سکتی ہیں کہ ایک جس طرح بھٹی میں تیار ہو کے لوہا یا سونا کندن بنتا ہے، تو اس طرح ہم ایلیٹ کے ایک لیول کے اوپر، آبویسلی اس لیول پہ تو نہیں، ہمارا جوان جو ہے وہ ایک اس کے بلو دیٹ لیول ایک بہت اچھا ایک اس بھٹی میں سے گزر کے کندن بن کے آیا ہوا ہے، جس کے دل میں یہ احساس بھی ہے اور جس کے دماغ میں یہ تھاٹ بھی ہے کہ whoever is I'm protecting, he is our national asset. وہ چائنیز ہیں، وہ ہمارے مہمان ہیں، وہ ہمارے بہن ہیں، بھائی ہیں، جو بھی ہیں، وہ بزنس کر رہے ہیں یہاں، وہ یہاں پہ کوئی پروجیکٹ لگا رہے ہیں، وہ یہاں پہ اپنا کوئی ڈیم میں ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں، تو ہم ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ میرے ہر جوان کے دماغ میں ہم نے ڈرل کیا ہوا اور ہے۔ لائک اس کے ساتھ ان کا بیہیویئر بھی اسی طرح سے پھر ہونا چاہیے، بالکل حفاظت کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز، ان کا برتاؤ کیسا ہے، یہ بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے۔ بالکل یہ بڑا میٹر کرتا ہے، اور اس میں آپ کے کوشچن سے یہ کیوں لیتا ہوں کہ ہمارے پاس الحمدللہ 1 ڈزن کے قریب ہمارے پاس انٹرپریٹرز ہیں جو گریڈ 17 میں بھرتی ہوئے تھے، 2023 میں آئے تھے 2-3 سال پہلے، اور وہ ہر میجر پروجیکٹ کے اوپر جدھر ہمارے چائنیز ہیں، فار ایگزامپل فیڈمک میں ہمارے فیصل آباد میں وی ہیو اے گڈ نمبر، لارجسٹ نمبر آف چائنیز، وہاں پہ ہمارے پاس ایک انٹرپریٹر ہے who lives there, who communicates with the Chinese every day, ڈیلی بیسس پہ، اور ایس پی یو کے ساتھ یا لوکل پولیس کے ساتھ یا کمشنر آفس یا ڈی سی آفس یا ایڈمنسٹریشن کے ساتھ وہ لنچ پن ہوتا ہے، وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، کیونکہ میجورٹی آف دی چائنیز جو ہیں وہ انگلش لینگویج کو نہیں اس طرح سے انڈرسٹینڈ کرتے یا بولتے، تو وہ اچھا چائنیز اگر سمجھ بھی سکتے ہیں تو وہ بولتے نہیں ہیں انگلش، وہ ان کا میکسیمم یہی ہوتا ہے کہ اپنی لینگویج میں ہی وہ اپنی لینگویج کو پریفر کرتے کریں، ہیں، کیونکہ آپ اگر آفیشیل بھی ان کا دیکھیں اور وہاں پہ بھی جائیں چائنا میں تو وہ اپنی لینگویج کو زیادہ پریفر کرتے ہیں، ایون اگر وہ ان کو انگلش آتی بھی ہے تو بھی۔ ایون جب میں بھی وزٹ کرتا ہوں پروجیکٹس میں تو انٹرپریٹر میرے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ ہم مین ان کا جو چائنیز کی طرف سے جو مین ریپرزینٹیو ہوتا ہے وہ ہی ٹاکس ان انگلش، لیکن باقی جو ان کے سب ایجنٹس ہوتے ہیں یا ان کے جو اونرز ہوتے ہیں، کو اونرز ہوتے ہیں پروجیکٹس کے ہوتے ہیں، کوئی سی ای اوز ہیں، سی ایف اوز ہیں، سی ڈبل اوز ہیں، تو وہ انگلش میں نہیں بولتے، وہ اپنی چائنیز لینگویج بولتے ہیں، تو وہ انٹرپریٹر جو ہے وہ پھر اس کے تھرو میں بات کرتا ہوں ان سے۔ اچھا اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ ایک امپورٹنٹ یونٹ ہے اور وی وی آئی پیز کو اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو پروٹیکشن دیتا ہے، تو جس طرح سے ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ ان کی ٹریننگز جو ہوتی ہیں وہ بڑی ٹف ہوتی ہیں، پھر جب ان کی ہائرنگ ہوتی ہے تو یہ بھی بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے، ایون جو لوگ ابھی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور یہ یونٹ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو اس کی بھی کوئی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں کہ ہائٹ اتنی ہونی چاہیے، ویٹ اتنا ہونا چاہیے، اس طرح کی ریکوائرمنٹس بھی ڈیفینیٹلی ہوتی ہیں؟ جی بالکل، وہ اسٹینڈرڈائز ریکوائرمنٹس ہیں، وہ ہماری ہر سال نیوز پیپر میں آتی ہیں، میجر نیوز پیپرز میں آتی ہیں، اور وہ اراؤنڈ مارچ اپریل وہ جس کو بھرتی کہتے ہیں نارملی، وہ بھرتی کی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے، وہ تمام یونٹس کی آتی ہے۔ پنجاب پولیس میں وہ سارا سال ایک روٹین کا پروسیس ہے، ریگولرلی وہ چلتا رہتا ہے، تو اس طرح اس میں ہائٹ کی ریکوائرمنٹ ہے، بالکل 5 فیٹ 7 ہے، چیسٹ کی پھلاؤ کی ریکوائرمنٹ ہے، دوڑ ہے، اس میں 1 مائل کا ایک اسپیسیفک ٹائم ہے وہ آپ نے اس میں کمپلیٹ کرنی ہے، پھر اس میں ریٹن ایگزام ہے، پھر انٹرویو ہے، تو یہ تمام مراحل میں سے ہر کینڈیڈیٹ کو گزرنا پڑتا ہے، مطلب میلز کو فیمیلز کو دونوں کو گزرنا پڑتا ہے۔ آبویسلی میلز اور فیمیلز کا اسٹینڈرڈ تھوڑا ڈفرینٹ ہے اس میں، وہ جو ہم نے اس کا بنایا ہوا ہے کرائٹیریا، تو جو فیمیلز ہیں چیمہ صاحب ان کی کتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس یونٹ میں میلز کے ساتھ؟ ان کی بھی بالکل ریکوائرمنٹ ہے۔ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، ہمارے پاس ایک سائیکالوجسٹ ہیں، فیمیل ہیں، میرے پاس آلموسٹ 60 فیمیلز آئی ہیں لاسٹ ایئر، مین ایس پی یو میں ہماری سیکورٹی کانسٹیبلز آئی ہیں، ان میں سے ابھی 53 جو ہیں لاسٹ منتھ پاس آؤٹ ہوئی ہیں ابھی یہ چونگ کالج سے، تو جن کا کورس ہوا ہے، اینڈ میں خواتین کو بالکل میں اپیل بھی کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ اپلائی کریں اور آئیں۔ اٹ از اے ویری نوبل پروفیشن، یہ آپ کے لیے بہت سوٹیبل پروفیشن بھی ہے، اور اس میں میڈم سب سے بڑا
मजहबी तस्वीर कशी जियो न्यूज बंदिश केस पैमरा अथॉरिटी ने जियो न्यूज से मुतालिक हतमी फैसला जारी कर दिया। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मजहबी तस्वीर कशी जियो न्यूज बंदिश केस का ये मामला है। पैमरा अथॉरिटी ने जियो न्यूज से मुतालिक अपना हतमी फैसला जारी कर दिया है। मामला जियो न्यूज के प्रोग्राम सफरे इश्क की 10 मुहर्रमुल हराम की नशरियात में मजहबी तस्वीर कशी से मुतालिक था। अथॉरिटी ने 11 जुलाई को होने वाले अपने इजलास में मामले का तफसीली जायजा लिया। जियो न्यूज और उसके नुमाइंदगान को वजाहत का मुनासिब मौका फराहम किया गया। फैसले के मुताबिक 27 जून 2026 को जियो न्यूज का लाइसेंस 15 रोज के लिए मुअत्तल करने का हुक्म सही करार। अथॉरिटी ने करार दिया है कि मज़कूरा खिलाफ वर्जी संगीन नौयत की है। चैनल की नशरियात मुअत्तली की मुद्दत मुकम्मल होने और 1 करोड़ रुपया जुर्माने की अदायगी के बाद ही बहाली की जा सकेगी। ये फैसला सामने आया है कि जियो न्यूज इंतजामी जिम्मेदारियों की अदायगी में नाकामी पर मुतल्लिका अफराद के खिलाफ ज़ाब्ते के मुताबिक कार्रवाई मुकम्मल करके उनको बरतरफ करे। पैमरा की हिदायत के मुताबिक जियो न्यूज तमाम लाइसेंस होल्डर्स, गैर जानिबदार और बासलाहियत इन हाउस मॉनिटरिंग कमेटी या एडिटोरियल बोर्ड तश्कील दें। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। मजहबी तस्वीर कशी का ये मामला है, जियो न्यूज बंदिश केस। पैमरा अथॉरिटी ने जियो न्यूज से मुतालिक अपना हतमी फैसला जारी कर दिया है। पीटीवी न्यूज से फिल वक्त इतना ही। दुरुस्त हर वक्त बार वक्त। एडवांटेज है कि अब वेडलॉक पॉलिसी के तहत जो है, अगर इफ़ आपके अगर हस्बैंड भी हैं पुलिस में या एसपीओ में हैं और ख़ातून भी अगर एसपीओ में हैं, तो वो एक ही वो प्रोजेक्ट के ऊपर दे कैन स्टे ओवर देयर, उनकी पोस्टिंग एक जगह पे हो। अच्छा, ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। जी बिल्कुल इनिशिएटिव। इसके साथ साथ अगर हम इसको मज़ीद डिटेल से जानें, तो जिस तरह से हम गैर मुल्की माहिरीन और सरमायाकारों की सिक्योरिटी के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इनको ये सिक्योरिटी फ्राहम करने का तरीक़ाकार क्या होता है? हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमें एक नया प्रोजेक्ट है या कोई किसी भी जैसे फिडमिक है फैसलाबाद में, या कोई पंजाब के अंदर किसी भी जोन के अंदर एक ह्यूज प्रोजेक्ट लगना है, गवर्नमेंट लेवल का लगना है या प्राइवेट लगना है, या कोई डैम बन रहा है या कोई बहुत बड़ा गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट बन रहा है एनर्जी का, तो उसके अंदर एक हमें चाइनीज़ की तरफ से, एम्बेसी की तरफ से हमें कन्वे किया जाता है आईजीपी को कि ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होना है और इसमें इतने चाइनीज़ इस महीने में लैंड करेंगे। एसपीयू, मैं आपको बताता चलूँ अपने नाजरीन को कि एसपीयू जो हमारे मेजर एयरपोर्ट्स हैं पंजाब के, 6 एयरपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर भी मेरी टीम्स मौजूद हैं। चूँकि हमें उन्होंने कन्वे किया होता है, मेरी टीम उनको रिसीव करती है, हम उनके पासपोर्ट्स जो हैं उनको हम स्कैन करते हैं और उनको हम जो हमारा FNSE डैशबोर्ड है उसके अंदर हम एंटर कर लेते हैं और हमारे रिकॉर्ड में भी आ जाते हैं। एसपीयू के रिकॉर्ड में हमारे वो आ जाते हैं कि ये चाइनीज़ पाकिस्तान में एंटर हुए। हम मैडम आज से मैं ये आपको बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अपने नाज़रीन को बताता हूँ कि 2016 से जब से हम प्रैक्टिकली हम कर रहे हैं अपनी सिक्योर फॉरेनर्स को, 2016 से अब तक हम चाइनीज़ एंड अदर नेशनैलिटीज़ के 1,53,000 बंदों को, मेल्स एंड फीमेल्स को, अपने गेस्ट्स को सिक्योरिटी फ्राहम कर चुके हैं। और इसमें 2 तरह की सिक्योरिटी है। एक है फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोई इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड करता है या कोई फैसलाबाद लैंड करता है या मुल्तान लैंड करता है, तो उन्होंने लाहौर आना है, तो वो सिक्योरिटी भी हम प्रोवाइड करते हैं मोटरवेज के ऊपर। फिर इस्लामाबाद से जी, वो मैं आपको कंट्रोल रूम में अभी नाजरीन को दिखाते हैं, उसके अंदर लाइव मॉनिटरिंग होती है, वो उस गाड़ी की, उस सिक्योरिटी की हम लाइव जो है लाइव कैम के थ्रू उस 4.5 घंटे 5 घंटे की जो ट्रैवल है उसको हम मॉनिटर करती है मेरी टीम यहाँ बैठ के, ऑप्स रूम की टीम जो है। सेकेंडली हमारी इंट्रासिटी की है, वो हम डेली बेसिस के ऊपर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से पॉइंट लाहौर में पॉइंट ए से पॉइंट बी पे किसी ने जाना है और सी से डी पे जाना है, तो वो डेली मूवमेंट्स ऑलमोस्ट हमारी 100 के करीब मूवमेंट्स होती हैं, उनको करते हैं। और जो हमारी जो मेन मूवमेंट्स हैं वो इंटरसिटी मूवमेंट्स हैं, वो कोई 10 to 15 मूवमेंट्स होती हैं। उसमें कोई प्रोजेक्ट कहीं के फॉरेनर्स जो हैं वो अपने हेड ऑफिस आ रहे हैं, कोई मीटिंग के लिए जा रहा है, कोई प्रोक्योरमेंट के लिए जा रहा है,
کوئی فائنینشیل ایشو کے لیے کہیں جا رہا ہے یا کوئی واپس چائنا فلائی کر رہا ہے یا واپس کہیں فلپینز جا رہا ہے یا ایجپٹ جا رہا ہے، تو اس طرح سے وہ ہم ان کو پراپر سیکیورٹی جو انٹرسٹی ہے اور انٹرسٹی وہ دونوں پرووائڈ کرتے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر. میری گاڑیاں، میرے جو بندے ہیں، اسٹاف ہے میرا، وہ بلٹ پروف جیکٹ، بلٹ پروف ہیلمٹ، آرمڈ ویپنز کے ساتھ وہ ہم ان کو سیکیور تو ان کا ڈیفینیٹلی ایک الگ رسک اسیسمنٹ بھی ہوتا ہوگا سسٹم؟ جی بالکل. جو رسک اسیسمنٹ میڈم اس طرح ہوتا ہے کہ ہماری ایک منتھلی میٹنگ ہوتی ہے، یہاں پہ بھی ہوتی ہے، ہوم میں بھی ہوتی ہے، آئی جی آفس میں بھی ہوتی ہے، اینڈ وی آر کانسٹنٹلی انڈر دا واچ. ہم واچ میں اس طرح ہیں کہ ڈفرینٹ ایجنسیز ہیں جو ہماری ملک کی ایجنسیز ہیں، پھر ہو گئی ہمارا یہ پولیس کا یونٹ ہے، آئی جی آفس ہے اور ہم ہیں. اب رسک اسیسمنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ جو ہماری منتھلی کانفرنس ہوتی ہے اس میں اگر کسی موومنٹ میں کوئی لوپ ہول ملا کسی کو، کسی ایجنسی کو، یا کسی پوائنٹ کے اوپر کوئی لوپ ہول ملا، کسی ریزیڈنس کے اوپر کوئی لوپ ہول ملا، یا کسی آن دا موو کوئی لوپ ہول ملا، تو ہم اس میٹنگ میں اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو فوری طور پر ریکٹیفائی کیا جاتا ہے. ہمارے 17 سیکیورٹی انیبلرز ہیں، ایک ریزیڈنس کے اوپر یا پروجیکٹ کے اوپر، چاہے وہ سی پیک ہے، نان سی پیک ہے، دس از اے مسٹ فرام دی منسٹری آف انٹیریئر. اس میں میں آپ کو فار ایگزامپل واک تھرو گیٹ از ون سیکورٹی انیبلر، وہ جو انڈر وہیکل سرویلنس کیمرہ ہے وہ سیکنڈ ہے، پاپ اپ بیریئر تھرڈ ہے، نائٹ ویژن کیمرہ فورتھ ہے، اس کی باؤنڈری وال کی ہائٹ ہے 10 فٹ تک وہ ففتھ ہے. اس طرح 17 سیکورٹی انیبلرز ہیں ہمارے. 100% میں سے 99% آف دا کاسٹ وڈ گو انٹو دا پروجیکٹ، 1% ان سیکورٹی انیبلرز کے اوپر لگے گی. اور اسی کے اندر سے پھر ہم نے الحمدللہ ہمارے پاس 58 ان پروجیکٹس کے اوپر پنجاب میں 58 بلٹ پروف وہیکلز ہیں جو ان کمپنیز نے ہائر کی ہوئی ہیں، جو ان کی ملکیت ہیں، اور ابھی بہت اسٹرکٹ ہماری ڈائریکشنز ہیں، ہم ان کو بلٹ پروف کے اندر موو کرواتے ہیں. دیر از نو موومنٹ ادر دین بلٹ پروف. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈیفینیٹلی ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاسک ہے، اور آپ سمجھ لیں کہ سرمایہ کار جو ہیں، جو فورنرز ہیں ہمارے، جو فورنر سرمایہ کار ہیں، ان کی جو سرمایہ کاری ہے وہ ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتی ہیں ان کی سیکیورٹی پہ. اگر اف دے فیل سیکیور تو وہ یہاں پہ آئیں گے اور پھر ہی انویسٹمنٹ کریں گے، پھر ہی کوئی پروجیکٹ لگے گا. تو کتنا امپورٹنٹ رول آپ سمجھتے ہیں ایس پی یو کا اس سارے میں؟ ہم 100% ابھی موومنٹ ہم سیکورٹی دے رہے ہیں تمام اپنے فارنرز کو، انکلوڈنگ آل نیشنلٹیز، ناٹ اونلی چائنیز تو 90% ہیں، 10% باقی بھی ہیں نیشنلٹیز، ان کو بھی سیکیور کر رہے ہیں. اور الحمدللہ میں بڑے اس اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ آئی ایکسپریس ون تھنگ کہ الحمدللہ جب سے ہم نے ریز کی ایس پی یو، دیر آر مینی ڈی آئی جیز، یہ دیکھیں کتنے آئے اور سب نے اپنی جان لڑائی اور یہاں پہ محنت کی اور کام کیا. تو اللہ کے فضل و کرم سے وی ہیو ہیڈ نو میجر انسیڈنٹ، مائنر بھی نہیں ہوا. یہاں پہ پنجاب میں جو سیکورٹی سچویشن ہے وہ بہت بہتر ہے، پاکستان میں سیکورٹی سچویشن بہت بہتر ہے. اور میں اب تو نارملی بھی چیمہ صاحب اگر ہم دیکھیں تو مالز وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں پہ فریلی جو چائنیز ہیں یا کوئی بھی فارنر نیشنل ہیں وہ فریلی جو ہے وہاں پہ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں اور فریلی گھوم رہے ہوتے ہیں. پہلے یہ چیز نہیں ہوتی تھی. یہ بہت بڑا آئی تھنک چینج ہے اور ایک اچیومنٹ بھی ہے جس کا بہت بڑا کریڈٹ آپ کی یونٹ کو بھی جاتا ہے. لیکن میڈم آپ اس کے باہر دیکھیں تو وہاں ایس پی یو کی 2 گاڑیاں آپ کو کھڑی نظر آئیں گی جو ان کو لے کے آئی ہیں ڈیفینس سے، چاہے وہ فیز 6 میں ہی ہوں، چاہے 500 میٹرز کی موومنٹ ہے، لیکن وداؤٹ پولیس. لیکن ایک وہ بھی ایک انیشیٹو ہے نا کہ ان کے اندر جو ڈر تھا، ایکچولی جو ڈر تھا وہ ختم ہو چکا ہے. الحمدللہ نہیں ہے. آپ جس بھی پروجیکٹ پہ دے آر موونگ فریلی، ایس پی یو ان کے ساتھ ہے، ان کو پورا ٹرسٹ ہے ہمارے اوپر، ان کو ٹرسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ ایس پی یو کے جوان موجود ہیں اینڈ وی آر پروٹیکٹڈ اینڈ وی آر سیف. دس از اے ویری بگ تھنگ. کیونکہ آئی تھنک کہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو تو ایک بات کی چیز ہے، پہلے انسان میں خود ایک کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ جی میں سیکیور ہوں. تو آئی تھنک وہ بہت بڑا ایک ٹرسٹ ہے جو ایک بار دوبارہ سے بلڈ ہوا ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ فریلی یہ لوگ موو کر رہے ہوتے ہیں. ایگزیکٹلی میڈم، دیکھیں وہ جب ٹرسٹ ڈیولپ ہوا تو پھر انہوں نے چائنا جا کے انہوں نے پچھلے سالوں میں بھی اپنی کمپنیز کو، پارٹیز کو، فرینڈس، دوستوں یاروں کو کہا، تبھی مزید انویسٹمنٹ آئی کہ پاکستان از اے سیکیور پلیس.
इसी और तरह किसी अल्हम्दुलिल्लाह आज रेस्टोरेंट में आप पाकिस्तान देख लें, बहुत सिक्योर है पहले हाँ, से। किसी भी रेस्टोरेंट में आप देख लें तो फ्रीली वहाँ पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं। जी बिल्कुल। तो ये बिल्कुल। चीज़, एक कॉन्फिडेंस जो है वो कहीं ना कहीं पहले बहुत से इंसिडेंट्स की वजह से ख़त्म हो गया था, जो दोबारा से बिल्डअप हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारी SPU भी, अफवाज पाकिस्तान, हमारी एजेंसीज, पुलिस, पंजाब पुलिस, तमाम का रोल है इसमें। अच्छा, कोई आलमी सतह पर अगर सिक्योरिटी खदशात हों तो इसके मनाजर में फिर डेफिनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, यहाँ पे ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं। जी जी बिल्कुल। हमें, आपको पता है पुलिस को तो इफ़ेक्ट करती है, वी आर ए यूनिट ऑफ पंजाब पुलिस, तो पुलिस को इफ़ेक्ट करती है। जिस तरह आपको पता है कि कुछ चंद माह पहले एक वॉर स्टार्ट हुई, तो उसमें कराची में इशू हुआ, लाहौर में भी शिमला पहाड़ी के करीब लोग इकट्ठे हुए, तो पंजाब पुलिस ने भी रिएक्ट किया, काफ़ी टाइम वो हमने भी ब्लॉकेज रिएक्ट भी किया। रहा, जी वो ब्लॉकेज रहा। तो वो ये इंटरनेशनल इवेंट्स का एक अपना एक उनका सीक्वेंस होता है, वो उनकी अपनी टाइमलाइन होती है, वो चंद घंटों के बाद वो ईज आउट हो जाती है सिचुएशन, लेकिन हम अपने टोज पे लेकिन होते उस टाइम आप ये देखें कि ज़रा सा भी उन तक पत्थर भी पहुंच जाए तो वो पूरी आलमी दुनिया में जो है वो हमारे लिए एग्जैक्टली। लेकिन एम्बैरसमेंट का बायस बन जाता है। SPU ने, पंजाब पुलिस ने, लाहौर पुलिस ने, हमने बहुत अच्छे तरीके से हर चीज़ मैनेज की है और हमेशा मैनेज की है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ आर फॉरेन नेशनल्स आर फाइन, जिस तरह आप पहले कह रही हैं कि वो फ्रीली घूम रहे हैं और ट्रस्ट है उनको हमारी फोर्सेस के ऊपर। अच्छा चीमा साहब, ये तो चाइनीज़ डेफिनेटली 90% हैं, क्योंकि CPEC चल रहा है, बड़ा दुनिया का एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो इस वक्त चाइना पाकिस्तान का यहाँ पाकिस्तान में चल रहा है। इसके साथ साथ और कौन से ऐसे गैर मुल्की फॉरेनर्स जो हैं वो यहाँ पे ज़्यादा रुझान रहता है पाकिस्तान में एज ए सरमायाकार या विजिटर्स? जी बिल्कुल, हमारे इसमें मलेशियन ज़्यादा आते हैं, इंडोनेशियंस आते हैं, और उसके अलावा हमारे इन्वेस्टर्स अगर आप कर लें तो इजिप्शियंस हैं, फिर फिलिपिनोज़ हैं, श्रीलंकन्स हैं, तो इसका किस्म की काफ़ी नेशनैलिटीज़ के लोग आते हैं, जो कि बाज़ तो जॉब्स के लिए आते हैं। यहाँ सियालकोट में काफ़ी एम्प्लॉयड हैं, चाइनीज़ भी आते हैं यहाँ पे जिनके कुछ यूनिट्स हैं, तो वो एक इट इज़ एन ऑन गोइंग प्रोसेस। लोग इन्वेस्टमेंट के लिए भी आते हैं, लोग कॉन्फ्रेंसेस के लिए भी आते हैं, बिज़नेस टू बिज़नेस एक्सपेंशन के लिए भी आते हैं, तो हम उनको प्रोटेक्ट करते हैं, हम सबको प्रोटेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो टीम्स आती हैं, क्रिकेट की टीम्स आती हैं, फॉरेनर्स आते हैं, तो उस पे भी आप लोगों का एक ड्यूटी डबल हो जाती है, तो इस हवाले से बताइएगा। जैसे भी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया का दौरा है, तो इस पे किस तरह से ड्यूटीज़ होती हैं, क्या हिकमत अमली होती है उस वक्त? जी बिल्कुल, इसमें लीड रोल तो देखें, जो इनका है, कोई टीम्स आ रही हैं या कोई मैचेस हो रहे हैं, कबड्डी मैचेस हो रहे हैं, इवन हमारे नेबरिंग कंट्रीज से लोग आते हैं, तो उसमें लीड रोल तो लाहौर पुलिस का है। हम उनको असिस्ट करते हैं, हम अपनी पूरी जितनी हमें डिमांड भेजी जाती है हम वो उनको डिमांड भी भेजते हैं। उनकी होटल्स हैं, उनकी रेजिडेंस है या उनकी मूवमेंट है, उसके साथ SPU बाकायदा तौर पर डवटेल होती है उस सिस्टम के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर SPU की इंक्लूजन लाजमी होती है। तो हम प्रोटेक्ट करते हैं हर तरह के। और इसके साथ साथ जिस तरह से भी हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंट जदीद टेक्नोलॉजी आ गई है, AI का दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, और डेफिनेटली एक ये सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, तो इसमें तो टेक्नोलॉजी भी ज़्यादा जो है हम कह लें कि ज़्यादा एडवांस्ड होती है, तो इस हवाले से बताइएगा कि क्या हिकमत अमली है एडवांस टेक्नोलॉजी के हवाले से? जी बिल्कुल, अभी हमारा जो अगला एनुअल प्लान आ रहा है उसके अंदर हमारी टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि हम ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है, ड्रोन विजुअल्स ला रहे हैं ताकि हम रूट के ऊपर ड्रोन सर्वेलेंस हम एक तो प्रायर दिन द मूवमेंट है, एक ड्यूरिंग द मूवमेंट है, तो ये दोनों सर्वेलेंसेज हम ड्रोन से करेंगे इंशाल्लाह। इस नेक्स्ट फिस्कल के अंदर हम एक्वायर कर रहे हैं ड्रोन्स। उसके बाद AI मॉनिटरिंग जो है मेरे कंट्रोल रूम में वो हमने स्टार्ट कर दी हुई है। वो हम एक पैटर्न फॉलो करते हैं मूवमेंट का, उसके अंदर हम AI के थ्रू उसके जितने भी हम उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं कि जो मोस्ट हमारा जो वल्नरेबल टाइम है वो कौन सा होगा, हमारी जितनी भी मूवमेंट हो रही है मोटरसाइकिल्स की, गाड़ियों की, अदर देन दैट रूट के ऊपर जो मूवमेंट हो रही है वो किस तरह की मूवमेंट है। AI के थ्रू हम ये भी पता चला रहे हैं कि हमारा अगर कोई सस्पिशियस पर्सन है तो हम उसका रिकॉर्ड निकाल के हम उसको चेक करवा लेते हैं। जी, फेशियल FR से हम रिकॉर्ड निकाल के चेक करवाते हैं,
اس میں ہم ضلع پولیس کی بھی ہیلپ لیتے ہیں, لاہور پولیس کی بھی ہیلپ لیتے ہیں. تو ہم ان ٹینڈم کام کرتے ہیں. لاہور پولیس بھی ہمارے ساتھ بالکل بہت 100% اور چیمہ صاحب اس کے ساتھ جو ٹریننگز وغیرہ ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ دوسرے ملک دورے بھی ہوتے ہیں ٹریننگز کے لیے, یا فورن ٹریننگز وغیرہ کا بھی حصہ رہتے ہیں ہماری یونٹس کے جو اہلکار ہیں. چونکہ ہمارا ایس پی یو بیسکلی بنایا گیا تھا سی پیک کے حساب سے. اس وقت جب سی پیک آیا اور 16 میں جب ہم بنے, 14 میں اس کو انویژن کیا گیا تھا, تو 16 میں 2 جنوری کو یہ سٹارٹ ہوا باقاعدہ طور پر. اس کے بعد سے اب تک ہمارے کافی جو ہیں آفیسرز بھی چائنا جا کے وہاں پہ سیکیورٹی کی ٹریننگ لے چکے ہیں. اور اس میں ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ ہم یہ جو میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ میرے پاس آلموسٹ 12 انٹرپریٹرز ہیں, تو 2023 میں جب میرا پہلا اسٹینٹ تھا یہاں پہ, تو اس وقت سی ایم محسن نقوی صاحب تھے, تو ہی واز ویری کائنڈ. ان کو ہم نے ریکویسٹ کی, تو وہ پہلا جو ہمارا پاسنگ آؤٹ تھا جس میں 50 ہمارے سیکورٹی کانسٹیبلز نے پہلا چائنیز کورس پاس کیا تھا اگست 2023 میں. تو وہ سی ایم صاحب آئے تھے, تشریف لائے تھے, اور انہوں نے اس میں ایوارڈ سرٹیفکیٹ انہوں نے وہ ایوارڈز دیے تھے. اب آج کے دن تک 650 جو ہیں میرے جوان جو ہیں وہ کر چکے ہوئے ہیں دیٹ بیسک چائنیز کورس ہمارے انٹرپریٹرز کے علاوہ. اور کوشش میری یہ ہے کہ ان کو میں انٹرسپرس کر دوں سارے پروجیکٹس کے اوپر, اور میرے ہر پروجیکٹ کے اوپر 3 4 5 جوان ایسے ہیں جو چائنیز بولتے ہیں ادر دین انٹرپریٹرز. تو یہ بڑی ایک اچھی فیلنگ ہے ہمیں. ان کو چائنیز کو ہوملی فیلنگ ہوتی ہے, وہ اپنی زبان میں ان سے جو بھی ان کو کوئی پرابلم ہے یا کوئی مشکل ہے یا موومنٹ کا کوئی انہوں نے جانا ہے, ایمرجنسی ہے, تو وہ انٹرپریٹر کے علاوہ بھی وہ وہاں پہ وہی جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ایک اعتماد بحال ہو جاتا ہے. اچھا, یونٹ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا جو سسٹم ہے وہ کس طرح سے کام کر رہا ہے چیمہ صاحب؟ اس کو بھی ہم دیکھیں گے آپ کے ساتھ کنٹرول روم میں جا کے کہ کس طرح سے اس یونٹ میں جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اور پریکٹیکلی کس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں. ناظرین ابھی چلتے ہیں بریک کی طرف, اور بریک کے بعد پھر ہم جانیں گے کہ یہاں پہ جو پریکٹیکلی کام جو ہے یہ یونٹ کس طرح سے کر رہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت میں ایس پی یو کے کنٹرول روم میں موجود ہوں. ڈی آئی جی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایس ایس پی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ کنٹرول روم جو ہے یہاں سے کس طرح سے آپریٹ کرتے ہیں سارے فنکشن کو. جی چیمہ صاحب بتائیے گا. میڈم یہ یہاں پہ آئیے, اب پہلی اسکرین کے اوپر اگر ہم آئیں تو یہ یہاں پہ تعداد بتائی ہوئی ہے ہمارے پروجیکٹس کی اور فارینرز کی. اس کے بعد آگے اس کو اگر ڈیٹیل میں اگر آپ اسٹڈی کرتے جائیں تو ہمارے پروجیکٹس آ جاتے ہیں. اس کے بعد لائیو مانیٹرنگ آ جاتی ہے جو ہماری گاڑیوں کے اندر لگا ہوا ہے, اور انٹر سٹی موومنٹ کے دوران اس وقت چونکہ موومنٹ کوئی نہیں ہو رہی, انٹر سٹی موومنٹ لائیو یہ میری آپریشنز ٹیم جو یہاں پہ موجود ہے یہ اس کو اسٹڈی کرتی ہیں, اور لائیو وائرلیس کے تھرو بھی اور موبائل فون کے تھرو بھی یہ لائیو مانیٹرنگ کرتے ہیں ان کی. اور موومنٹ کے سٹارٹ سے اینڈ تک اس کی مانیٹرنگ ہم اس کنٹرول روم کے اندر کرتے ہیں. اگر ہم آگے دیکھیں تو آگے ہمارا جو ایمرجنسی کمیونیکیشن سسٹم ہے نیٹ ورک, اس کا پلان دیا ہوا ہے جو کہ تمام بٹالینز میں فالو کیا جاتا ہے. ہماری 4 بٹالینز ہیں. بٹالین 1 پنڈی کی ہے, 2 یہ لاہور ہے, 3 فیصل آباد ہے, 4 ملتان ہے. اس طرح پنجاب کو 4 حصوں میں ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سارا آ رہا ہے سی پیک, نان سی پیک, پرائیویٹ پروجیکٹس, یہ ریزیڈنس, کانسولیٹ, یہ سارا یونیورسٹیز. ڈیلی کے فگرز ہیں چونکہ ڈیلی ہمارے فارن نیشنلز آ رہے ہوتے ہیں اور ڈیلی جا بھی رہے ہوتے ہیں, تو اس حساب سے ہم اس کو ڈیلی یہ اپڈیٹ ہوتا ہے ہمارا چارٹ. اور اس کے نیچے آپ دیکھیں 1169 آج کا فگر ہے, دیز آر چائنیز نیشنلز ان پنجاب. اچھا, ان کے علاوہ ہمارے کوئی آلموسٹ 2700 اور چائنیز نیشنلز ہیں. ٹوٹل 4000 چائنیز نیشنلز کو ہم پروٹیکشن دے رہے ہیں. جتنی بھی ہماری گاڑیاں موو کرتی ہیں ہماری فارن نیشنلز کے ساتھ, ان کے ٹریکر جو ہیں لائیو مانیٹرنگ یہاں اس کنٹرول روم سے ہوتے ہیں. یہ اورنج میں آپ کو ایک گاڑی نظر آ رہی ہے جو کہ یہاں پہ ڈی ایچ اے میں پارکڈ ہے اس وقت ایک گاڑی. پھر کلر کوڈنگ ہے. یہ آگے اس کا جو یہ لائیو موومنٹ کا ایک پیٹرن ہم نے چلایا ہوا ہے, ریکارڈڈ پیٹرن ہے.
جس کے اندر لائیو موومنٹ جو موٹر وے کے اوپر ہوتی ہے اس کو ہم جب اسٹڈی کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور جس طرح سے کوئی موٹر وے یا جی ٹی روڈ پہ گاڑی آتی ہے اور جا رہی ہوتی ہے تو وہ بھی لائیو کیمروں کے جی تھرو ہی بالکل وہ لائیو کیمرے کے تھرو ہوتی ہے. اس میں ہم اپنے اسٹاف کو بھی دیکھ سکتے ہیں لائیو مانیٹرنگ میں, اور ہم اپنے جو فارن نیشنلز کو بھی دیکھتے ہیں, اور ہم اسی طرح تھرڈ ویو میں ہم ان کی وہیکل کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو بھی ٹریک اینڈ ٹریس کر رہے ہوتے ہیں. ایس ایس پی عثمان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں کہ یہ جو سارا کنٹرول روم ہے یہ پریکٹیکلی کس طرح سے کام کر رہا ہے. جی میڈم, یہ ہم راؤنڈ دا کلاک 3 شفٹس میں کام کرتے ہیں اس آپس روم میں. اس میں ہمارے پاس 2-3 قسم کے آپشنز ہیں. جیسے ہی کوئی موبائل لوکیشن, یعنی جیسے ہی ہماری موومنٹ شروع ہوتی ہے تو وہ اپنی موبائل لوکیشن بھی شیئر کر دیتا ہے ہمارے ساتھ. تو وہ ایک ایپ کے ذریعے ہمارے ساتھ ساروں کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے, جتنی موومنٹس چل رہی ہوتی ہیں اس میں بھی ہوں, اور یہاں یہ آپس روم کی بھی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے لائیو ان کی, یعنی ریئل ٹائم میں آ رہی ہوتی ہے. سیکنڈلی آپ دیکھیں گے اگر پیچھے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ناظرین کو کہ یہ ہم ویڈیو کال کے ذریعے اور ویڈیو لنک کے ذریعے بھی تمام سیکورٹی چیک کرتے ہیں کہ ادر دے آر ویئرنگ دیئر پروٹیکٹیو گیئر, اس وقت کتنے بندے ہیں, کیا جو نام جس نام کے ڈیوٹی سیکورٹی کلیئرنس والا بندہ والا لگا ہوا ہے یا نہیں لگا ہوا. اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ٹریکر کی لوکیشن آ رہی ہوتی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. جتنی گاڑیاں موو کر رہی ہوتی ہیں وہ ہمیں جو اس وقت موبائل ہیں وہ ساری نظر آ رہی ہوتی ہیں. پلس ہمارے پاس ایک چائنیز ہیلپ لائن ہے جو کہ 24 آورس اویلیبل ہوتی ہے. اس پہ چائنیز لینگویج جو بول سکتے ہیں ہمارے بچے وہ اس کے اوپر ڈپلائڈ ہوتے ہیں, اور وہ اگر کوئی چائنیز اس نمبر کے اوپر ڈائریکٹ کال کرے تو ہم نے سب جگہ پہ مشتہر کیا ہوا ہے. تو اس میں ان کو گائیڈ کر دیتے ہیں, ان کو خوش آمدید, اور اس کے علاوہ ان سے آپ کو کوئی پریشانی ہے ان کو راستہ بتانے. اتنی چائنیز, وہ ایچ کے لیول 2 ہے جس کے تحت ہمارے تقریباً 1000 کے قریب لڑکے جو ہیں وہ چائنیز لینگویج بول لیتے ہیں, بیسک لینگویج. باقی جو ایڈوانس کورسز ہیں, ایس پی یو ایڈوانس کورسز بھی کراتی ہے چائنیز لینگویج کے, جس میں بچوں کی پروفیشنسی امپروو ہوتی ہے. پلس یہاں پہ ہمارا یہ کنٹرول روم جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے, جو ہمارا ہم نرو سینٹر کے طور پہ کام کرتے ہیں پورے پروونس آف پنجاب کے لیے تمام انٹیلیجنس ایجنسیز کے ساتھ. آر ڈیٹا از دا موسٹ اوتھینٹک ڈیٹا آف دا فارن نیشنلز ان پنجاب. سیکنڈلی تمام صوبوں کے ساتھ, فار ایگزامپل سندھ سے اگر کوئی موومنٹ پنجاب آ رہی ہے تو ہم اس کو رحیم یار خان یا صادق آباد بارڈر سے ریسیو کرتے ہیں اپ ٹو اٹک اور میاں والی جہاں تک انہوں نے جانا ہو. ایس ایس پی ایڈمنسٹریشن ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایڈمنسٹریشن معاملات جو ہیں وہ اس یونٹ کے کس طرح سے چل رہے ہیں؟ جہاں تک ایڈمنسٹریشن کا تعلق ہے تو وہ جو ہے ایس پی یو کی میں بھی کہہ سکتا ہوں کہ الحمدللہ ون آف دا بیسٹ ان پنجاب پولیس, جس میں جوانوں کی صحت سے لے کر ان کے جتنے جو ہیں مطلب گھروں تک کے معاملات ہیں, جتنے ان کے فائنینس کے ایشوز ہوتے ہیں, جتنے ویلفیئر کے ایشوز ہوتے ہیں, وہ 1 بائی 1 ہم نہ کہ صرف ٹیک اپ کرتے ہیں بلکہ اس کو اپنی بہترین کوشش کے ذریعے سے الحمدللہ ان کو حل بھی کرتے ہیں. اور ابھی ایس پی یو کا جو فٹ فال ہے, جس طرح وردی کمانڈانٹ اور ایس ایس پی آپریشن صاحب بتا رہے تھے کہ یہ ایکسپینڈ ہو رہا ہے. ابھی اس کو پورے پنجاب میں آلریڈی یہ موجود ہے, بٹ ہم اس کو مزید جو ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول تک یہ ریچ آؤٹ کرے گا. تو اس کے لیے جتنی بھی اویلیبلٹی ہے یا جتنی بھی چیزیں ریکوائرڈ ہیں ہم اس کے اوپر ایکسٹینسو ورک کر رہے ہیں. ہمارے بہت ساری جگہوں پہ, بہت سارے کیمپس پہ ایشوز جو تھے لائکلی ریزیڈنس کے یا ان کی اکوموڈیشن کے بہت سارے مسئلے مسائل تھے, وہ ڈیلی بیسس پہ ڈے ٹو ڈے افیئرس میں ہم اس کو حل کرتے ہیں. اور پھر ان میں جو بھی ٹرانسفر پوسٹنگ ہم ایس پی یو میں بیسیکلی ہم کوشش کرتے ہیں کہ جوان کو ہم اس کی جو ڈیوٹی ہے یا پلیسنگ ہے وہ کچھ ایسی جگہ پہ رکھیں کہ جہاں پہ وہ اپنی مطلب فیملی سے بہت دور بھی نہ ہو, کمفرٹیبل ہو, اور اس کمفرٹیبل انوائرمنٹ میں وہ اپنا کام بھی کرے, بیکاز اٹ از اے ویری سینسٹیو ڈیوٹی. تو اس کو کسی بھی اسٹریس سے بہت دور رکھا جائے. تو اس کے لیے جتنی بھی مطلب دی بیسٹ ایفرٹ ہوتی ہے الحمدللہ وی ڈو. بہت شکریہ. اچھا چیمہ صاحب, پروگرام کے اینڈ پہ جس طرح سے ہم نے پورے پروگرام میں ڈسکس کیا ہے کہ ایس پی یو کس طرح سے کام کر رہا ہے, ڈیفینیٹلی ایک سینسٹیو ڈپارٹمنٹ ہے اور رسپانسبلٹی بھی اس کی بہت زیادہ ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ بتائیے گا کہ ایس پی یو جو ہے وہ تو کام کر رہا ہے فارنرس کی کیئر ٹیک کے لیے, اس کی سیکیورٹی کے لیے. جو ہمارے عوام ہیں, کیونکہ اگر ہم نارملی جیسے بات کر رہے ہیں کوئی مالز ہیں یا ریسٹورینٹس ہیں وہاں پہ بھی فارنرس جو ہیں وہ جاتے ہیں, تو کیا کہنا چاہیں گے کہ ہماری عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ کس طرح سے ان کا رویہ ہونا چاہیے؟ ویسے تو ہمارے پاکستانی بہت فرینڈلی ہیں اور کوئی بھی فورن اگر مہمان آتا ہے تو اس کی مہمان نوازی بڑی اچھی کرتے ہیں چلتے چلتے بھی سڑک پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایس پی یو کو جوائن کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میسج ہمارے ناظرین کے لیے کہ آپ کو جو بھی فارن نیشنل آن دا روڈ کسی مال میں کہیں بھی موومنٹ کرتے نظر آئے
تو آپ اپنے ملک کے سفیر ہیں. ایک آدمی، ایک میرا بھائی، میری بہن، میرا بزرگ، بچہ، خاتون، ماں، وہ آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ جتنے اچھے طریقے سے ان سے بات کریں گے، جتنے اچھے طریقے سے فارن نیشنل سے پیش آئیں گے اور جتنی ان کی ہیلپ کریں گے، وہ واپس جا کے یہی بتائیں گے کہ پاکستانی بہت خوش اخلاق ہیں، پاکستانی بہت اچھے ہیں، اور آپ کی قدر و منزلت کمیٹی آف نیشنز میں بڑھے گی انشاءاللہ. باقی جو آپ نے کہا میسج ایس پی یو کے جو جوان بہنیں بھائی ہمارے آنا چاہتے ہیں اس فورس میں، یو آر مور دین ویلکم. آپ ہمارا سرمایہ افتخار ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں. اگلی بھرتی میں تمام اپلائی کیجئے. ویڈ لو ٹو ہیو یو. اور یہ ایک ایسی فورس ہے کہ جو پنجاب پولیس کے سر پر جو ایک جھومر کی طرح ہے، اور ہمیں فخر ہے ایس پی یو ہمارے فارن نیشنلز کو، اور پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اور پاکستان کی جو بزنس انوائرمنٹ ہے اس کو ایک سیف سیکیور ماحول دینے میں ایس پی یو کا جو بہت بڑا کردار ہے، ہم اس پہ فخر کرتے ہیں. بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسے ہم نے اپنے پورے پروگرام میں آج بات کی کہ اسپیشل پروٹیکشن یونٹ جو ہے وہ کس طرح سے فارنرز کی جو ہے وہ پروٹیکشن کر رہا ہے، اور ایک بڑی ذمہ داری کا کام ہے. اور چیمہ صاحب نے ڈی آئی جی صاحب نے بڑا ایک اچھا میسج دیا ہے کہ یہی جو فارنرز ہیں جب بھی وہ فیلڈ میں نکلتے ہیں کوئی شاپنگ کرنے کے لیے، کھانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے، تو جو ہر پاکستانی ہے وہ پاکستان کا سفیر ہے، کیونکہ یہ ایک چھوٹی سی بھی کوئی حرکت یا بات جو ہے وہ پورے پاکستان کا پھر نام جو ہے وہ بیڈلی اس کو ایک امیج بنا سکتی ہے. لیکن یہ ہمیں پورا اعتماد ہے چیمہ صاحب کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ فرینڈلی ہیں اور ہمیشہ مہمان نواز ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی دوسرے صوبے سے پنجاب میں کوئی آئے یا دوسرے ملک سے پنجاب میں کوئی آئے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں ایس پی یو کو، نیوز پیپر میں ایڈ آتا ہے. پھر فیسلٹیز بھی جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ دی جاتی ہیں، اور جو یہاں کے اہلکار ہیں سب سے پہلے جو پرائیورٹی دی جاتی ہے وہ ان کے کمفرٹ انوائرمنٹ کی جو ہے وہ دی جاتی ہے. اسی کے ساتھ کومل سلیم کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.